بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز سب سے پہلے ملیں۔ اللہ دتا کی بیٹی کا نام بابرا تھا اور ایک بیٹا تھا جو کہ بابرا سے عمر میں 3 سال چھوٹا تھا۔ اس کا نام فیض تھا۔ بابرا کی عمر اس وقت تقریباً 16 سال تھی۔ وہ باقاعدگی سے 5 وقت کی نماز ادا کیا کرتی تھی۔ اس نے 8ویں تک اسکول کی پڑھائی بھی کی تھی۔ اس وقت اسکول میں صرف مڈل تک ہی اسکول تھا۔ ہائی اسکول کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے اسے گاؤں سے 30 کلومیٹر دور جانا پڑتا تھا، اس لیے وہ ہائی اسکول کی تعلیم حاصل نہ کر سکی۔ مگر بابرا بہت سلیقہ مند اور ذہین لڑکی تھی۔ اس کی ایسی تربیت تھی کہ اس کی ماں اس پر ناز کرتی تھی۔ ماں کا نام رانی بیگم تھا اور وہ خود بھی 5 وقت کی نماز ادا کرنے کی عادی تھیں۔ بیٹی بالکل اپنی ماں کے نقش قدم پر چل رہی تھی۔ ایک دن گرمی کی وجہ سے بابرا نے صبح کی نماز کمرے میں پڑھنے کی بجائے باہر صحن میں پڑھی۔ ابھی دن بھی نہیں چڑھا تھا اور ہلکا ہلکا اندھیرا تھا۔ وہ جائے نماز لپیٹنے لگی تو یکدم رک گئی۔ اسے ایسے لگا جیسے اس کے سامنے سے کوئی گزرا ہو۔ یہ ایک سایہ سا تھا۔ بابرا آہستگی سے بولی کیونکہ وہ ڈر گئی تھی، مگر اسے کوئی جواب نہ ملا اور سایہ دور ہو کر اندھیرے میں غائب ہو گیا۔ خوف کے مارے بابرا کا دل بیٹھ گیا۔ اس نے جلدی سے جائے نماز لپیٹی اور بھاگ کر کمرے میں آ گئی۔ جب اس کی ماں نے اس کی یہ حالت دیکھی تو پوچھا کہ بیٹی تم گھبرا کیوں گئی ہو؟ بولی کہ ماں باہر میں نے ایک سایہ دیکھا ہے۔ ماں نے بیٹی کی گھبراہٹ دیکھی تو بولی کہ بیٹا تم نے کوئی سایہ نہیں دیکھا، محض تمہارا وہم ہوگا، البتہ اب تم کھلے آسمان تلے نماز مت پڑھنا۔ کچھ دن بعد بابرا یہ بات بھول گئی، مگر بات یہاں ختم نہیں ہوئی تھی، کیونکہ بابرا نے بڑا واضح سا سایہ دیکھا تھا جو اس کے سامنے سے گزر گیا تھا۔ یہ اس کا وہم نہیں تھا، لہٰذا وہ چاہنے کے باوجود بھی پریشان ہونے سے خود کو روک نہیں سکی۔ وہ ماں کی بات مان کر کچن میں آ گئی اور چائے بنانے لگ گئی۔ گھر میں دوسرے افراد چائے نہیں پیتے تھے۔ فیض عمر میں بابرا سے چھوٹا تھا، مگر مسجد میں جا کر نماز ادا کرتا تھا۔ وہ صرف صبح کی نماز پڑھتا تھا کیونکہ وہ مسجد میں قرآن پاک کی تعلیم بھی حاصل کر رہا تھا۔ مسجد میں جاتے ہوئے اس نے بہن کو سلام کیا اور بولا باجی آج اتوار ہے، میں مسجد سے فارغ ہو کر گراؤنڈ میں چلا جاؤں گا کیونکہ آج ہمارا ایک کرکٹ میچ ہے۔ بابرا مسکرا کر بولی کیا تم بڑے ہو کر کرکٹر بننا چاہتے ہو؟ بننا تو تم نے کسان ہی ہے، پھر یہ کرکٹ کیوں کھیلتے ہو؟ کہنے لگا نہیں باجی، میں کرکٹر بننے کے لیے نہیں بلکہ ورزش کے لیے کھیلتا ہوں، اور پھر یار دوست بھی میری بہت تعریف کرتے ہیں کہ میں اچھا کھیلتا ہوں۔ اس کی اس بات پر بابرا مسکرا دی۔ فیض یہ کہتا ہوا کہ اماں کو بتا دینا میں گھر سے تھوڑا لیٹ آؤں گا، مسجد چلا گیا، اور بابرا فیض کے جانے کے بعد پھر سوچوں میں پڑ گئی۔ اچانک اسے احساس ہوا کہ وہ کچن میں تنہا نہیں ہے۔ اس نے گھبرا کر چاروں طرف دیکھا تو پریشان ہو کر بولی خدا کے لیے مجھے بتاؤ کہ تم کون ہو، کیوں مجھے پریشان کرتے ہو؟ مگر اسے کوئی جواب نہ ملا۔ تب اس نے دیکھا جیسے کچن کے دروازے سے کوئی سایہ باہر نکلا ہو۔ بابرا کا چہرہ زرد پڑ گیا اور وہ خوفزدہ ہو گئی۔ اس نے چائے کا کپ جو اس کے ہاتھ میں کانپ رہا تھا ایک طرف رکھ دیا، بھاگتے ہوئے اپنے کمرے میں آ گئی اور چارپائی پر لیٹ گئی۔ اس کا دل بہت تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ اپنے دھڑکتے دل پر دونوں ہاتھ رکھ لیے تھے۔ وہ خوفزدہ انداز میں دروازے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اسے ماں تسلیاں دے رہی تھی، مگر وہ جانتی تھی کہ یہ اس کا وہم نہیں ہے۔ ادھر ماں خود بھی پریشان تھی کیونکہ بیٹی کو تسلی تو اس نے دے دی تھی، مگر بیٹی کی بات نظر انداز نہیں کی جا سکتی تھی۔ وہ کچھ سوچتے ہوئے بابرا کے کمرے میں داخل ہوئیں، مگر اس کا وجود تنا ہوا تھا اور آنکھیں چڑھی ہوئی تھیں۔ اس کا چہرہ سرخ انگارہ ہو رہا تھا۔ اچانک وہ بولی بڑھیا باہر چلی جاؤ ورنہ تمہیں مار دوں گا۔ رانی بیگم کو بیٹی کی آواز میں ایک مرد کی آواز سنائی تھی۔ وہ پوری جان سے لرز گئیں اور ان کا رنگ زرد پڑ گیا، خوف سے برا حال ہو گیا۔ رانی بیگم کی عقل کام کرنا چھوڑ گئی، ان کی آنکھوں سے مسلسل آنسو نکل رہے تھے۔ بیٹی کی یہ حالت دیکھ کر انہوں نے اللہ کے حضور گڑ گڑا کر دعائیں مانگنا شروع کر دیں۔
اے اللہ میری بیٹی کی حفاظت فرما، اس ناگہانی آفت سے اسے نجات دلا۔ ایک دن رانیہ بیگم نماز پڑھ کر فارغ ہی ہوئی تھیں کہ انہیں اچانک مولوی صاحب کا خیال آیا۔ وہ ان کے گھر چلی گئیں، ان سے درخواست کی کہ خدارا میری بیٹی پر کوئی دم درود کریں، اس پر کسی چیز کا سایہ ہو گیا ہے۔ مولوی صاحب نے رانی بیگم کو دلاسا دیا۔ وہ انہیں لے کر ایک اور بزرگ کے پاس پہنچ گئے جو جنوں کے ماہر تھے۔ ان کا چہرہ بڑا نورانی ہونے کے ساتھ ساتھ گلابی بھی تھا۔ انہوں نے آنکھیں بند کر لی اور کچھ دیر پڑھائی کرتے رہے۔ رانی بیگم نے پریشان ہو کر بزرگ کی طرف دیکھا تو بزرگ بولے، کس نے کہا تھا کہ کھلے صحن میں نماز پڑھو؟ رانی بیگم نے پریشان ہو کر بزرگ کی طرف دیکھا اور کہا، شاید ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، مگر غلطی تو ہو گئی۔ مگر یہ غلطی اتنی بڑی نہیں، ایسا ہو جاتا ہے، ہم نے دیکھ لیا ہے۔ وہ گاؤں میں نیا آیا ہے اور بہت شرارتی ہے، دھاگا دم کر دیتے ہیں، اپنی بیٹی کے گلے میں ڈال دینا۔ گھبراؤ نہیں اور بیٹی کو سمجھا دینا کہ شام مغرب کے بعد ہمارے پاس آ جائے، خدا بہتر کرے گا۔ اتنا کہہ کر بزرگ نے وہ دھاگا رانی بیگم کو دے دیا کہ اس دھاگے کو بیٹی کے گلے میں ڈال دینا، اسے کہنا کہ ہر نماز کے بعد درود شریف کثرت سے پڑھا کرے، خدا اس پر رحم کرے گا۔ ہم بھی کوشش کریں گے کہ وہ بچی کو زیادہ تنگ نہ کرے۔ رانیہ جب گھر پہنچی تو بیٹی کو کچن میں کام کرتے دیکھا، وہ درست حالت میں تھی۔ انہوں نے بیٹی کو سینے سے لگا لیا اور بولی، بیٹی اب تمہیں کچھ نہیں ہوگا، تم پریشان ہونا چھوڑ دو، میں تمہارے لیے ایک دھاگا لائی ہوں، ساتھ ہی ساتھ ہر نماز کے بعد درود شریف زیادہ سے زیادہ پڑھتی رہنا۔ دوپہر کو جب رانی بیگم کا خاوند گھر آیا تو بیوی نے اپنے شوہر کو گھر میں ہونے والے حالات سے باخبر کیا۔ بابرا کا باپ پریشان ہو گیا تو بیوی نے شوہر کو پریشان دیکھ کر کہا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ مولوی صاحب نے ایک بزرگ کا پتہ بتایا تھا جنہوں نے تسلی بھی دی ہے اور ساتھ ہی ساتھ ایک دھاگا بھی دیا ہے۔ کہا ہے کہ آپ کی بیٹی آصف زدہ ہو گئی ہے، اس پر کوئی شے قبضہ کر بیٹھی ہے، مگر خدا کے فضل و کرم سے وہ سب ٹھیک کر دیں گے۔ ایک باپ اپنی جوان بیٹی کے بارے میں اس قدر خوفناک باتیں سن کر پریشان ہو جاتا ہے۔ اسے احساس ہوا کہ اس کی بیوی نے کس قدر بیٹی کے لیے بھاگ دوڑ کی ہے۔ وہ تو کھیتوں میں کام کرتا رہا، اسے اپنی بیٹی کا خیال کیوں نہیں آیا؟ یہی سوچ کر اسے بہت پیار آیا۔ اس نے اپنی بیوی کو تشکر بھری نگاہوں سے دیکھا۔ شام کو مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد رانیہ نے بیٹی کو تیار کیا، خدا کا نام لے کر گھر سے نکل گئی۔ بابرا کا باپ گھر ہی میں تھا، وہ اپنی بیٹی کے لیے دعا گو تھا، مگر کھیتوں سے واپس گھر آ چکا تھا، لہٰذا بیوی اور بیٹی کے لیے مسلسل دعائیں مانگ رہا تھا۔ ادھر دونوں ماں بیٹی سروں پر اپنی چادر لیے باوضو ہو کر اس نیک ہستی کے پاس جا پہنچیں۔ سلام دعا کے بعد دونوں با ادب ہو کر سامنے بیٹھ گئیں۔ بزرگ نے بابرا کی طرف بغور دیکھا اور مسکرا کر بولے، تم تو بہت نیک بچی ہو، اس کمبخت نے خواہ تمہیں پکڑ لیا۔ بہرحال ہم نے ایک اور تعویذ تیار کیا ہے، اسے صاف چمڑے میں باندھ کر اپنے اوپر رکھ لو، اب یہ تمہارے قریب بھی نہیں آئے گا، اور 5 وقت نماز کے بعد کثرت سے درود شریف پڑھا کرو۔ اتنا کہہ کر انہوں نے آنکھیں بند کر لیں اور کچھ پڑھتے رہے، پھر آنکھیں کھولیں اور بابرا کو پھونک ماری، بولے، بیٹی اب خدا تمہاری حفاظت کرے گا۔ پھر دونوں ماں بیٹی بڑے ادب سے رک کر بزرگ کو سلام کرنے لگیں اور واپس گھر آ گئیں۔ گھر آنے سے پہلے رانی نے ایک موچی سے بزرگ کے دیے ہوئے تعویذ کو چمڑے میں بند کروا لیا اور راستے میں ہی اپنی بیٹی کے بازو کے اوپر باندھ دیا۔ جب دونوں گھر پہنچیں تو باپ بے تابی سے ان کا انتظار کر رہا تھا۔ بیگم نے شوہر کو تسلی دی اور اپنی بیٹی کے علاج کے بارے میں بتایا۔ پھر رات کا کھانا تینوں نے مل کر کھایا۔ عشاء کی نماز کے بعد بابرا سونے کے لیے اپنے کمرے میں چلی آئے۔ شاید آدھی رات کا وقت تھا، اسے لگا جیسے اس کی گردن پر کسی کا ہاتھ آیا ہو، لہٰذا اس نے گھبرا کر آنکھیں کھول دیں۔ گھپ اندھیرے میں روشن دان سے چاند کی روشنی آ رہی تھی، جس سے کمرے کی ہر شے نظر آ رہی تھی۔ حیرت انگیز بات یہ تھی کہ اس کے سامنے ایک نوجوان کھڑا تھا۔ بابرا اٹھ کر بستر پر بیٹھ گئی کیونکہ اس کا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ اس نے بتایا اس کا نام سلیمان تھا، یہ ایک جن تھا۔ یہ دھاگا
جو تم نے گلے میں پہن رکھا ہے مجھے دے دو، پھر میں چلا جاؤں گا۔ بابرا جو خوفزدہ تھی کام کر بولی، نہیں میں یہ نہیں دوں گی، تو پھر میں تمہیں مار ڈالوں گا۔ سلیمان نے اسے خوفناک انداز میں دھمکی دی۔ بابرا قریب پوری جان سے لرز اٹھی۔ اس کا دھاگا ہاتھ اتارنے کے لیے گریبان تک گیا ہی تھا کہ اس کے کانوں میں ایک آواز ابھری، نہیں بیٹی، اس دھاگے کو مت اتارنا، یہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ یہ آواز اس بزرگ کی تھی جو بابرا نے صاف پہچان لی، لہٰذا اس کا گریبان تک جاتا ہاتھ رک گیا۔ یہ دیکھ کر سلیمان غصے میں بولا، اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا، آنکھیں بھی لال تھیں، منہ سے گھور رہا تھا۔ بابرا نے بزرگ کی آواز سننے کے بعد اپنے ارادے کو مضبوط کیا اور بولی، میں تمہیں یہ دھاگا ہرگز نہیں دوں گی، چاہے تم میری جان لے لو۔ میری جان اللہ کے ہاتھ میں ہے اور وہی ہر چیز پر قادر ہے، تم اگر مجھے نقصان پہنچانا چاہو تو بھی نہیں پہنچا سکتے۔ میں ایک جن ہوں، تمہارا چہرہ بگاڑ دوں گا، لاؤ یہ دھاگا اتار کر مجھے دو۔ سلیمان کا اب غصے سے برا حال تھا، مگر بابرا تھی کہ اسے دھاگا دینے پر تیار نہیں تھی۔ سلیمان اسے گھورتا ہی رہ گیا۔ بابرا نے ایک گہری سانس لی، وہ سمجھ گئی کہ اس نے جن کو شکست دے دی ہے۔ اس نے اپنے گھر والوں کو بھی نہیں اٹھایا۔ اسے بزرگ کے الفاظ یاد آ رہے تھے جو اسے کہہ رہے تھے کہ بیٹی یہ دھاگا کسی کو مت دینا، یہ تمہاری حفاظت کر رہا ہے۔ بابرا مسکرا پڑی، وہ سمجھ گئی کہ اللہ پاک کے کلام میں بہت برکت ہے۔ وہ اٹھی، اس نے شکرانے کے 2 نفل ادا کیے، اپنے ماں باپ کے کمرے میں گئی، ان پر ایک مسکراتی نظر ڈالی اور پھر واپس آ کر اپنے کمرے میں سو گئی۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کی کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نہ کرے ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔